ڈیمانڈ نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں جی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن والوں کی. تو کراچی میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمت بڑھانے کے لیے خط لکھ دیا کمشنر صاحب کو. اب خط میں فرماتے ہیں جناب کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی میں دودھ کی فی لیٹر قیمت 320 روپے کی جائے. ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے مطابق 70 روپے فی لیٹر نقصان برداشت سے ہمارے باہر ہو گیا ہے, تو یہ ہماری نقصان جو ہے اس کو عوام سے پورا کروائیں. کوئی تڑی نہیں لگائی اس دفعہ خط کے اندر, ورنہ ہر دفعہ ایک تو تڑی بھی ہوتی ہے نا حکومت کے لیے کہ کر دے ورنہ پھر یہ ہوگا. ہاں, اس کے لیے دوسرا خط. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹا, چکن, دودھ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. سندھ حکومت عام شہریوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, جو گورنمنٹ نے پیٹرول کے نرخ بڑھائے ایک دم سے 55 روپے, ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے, ہر چیز پر آیا ہے. زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء پر تو اس کا امپیکٹ امپلیمنٹ ہو گیا, چاہے وہ سامان کب کا خریدا ہوا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہم آج چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اجلاس کیا ہے کہ جتنی بھی مارکیٹ ایسوسی ایشنز ہیں, چاہے وہ ڈیری فارمرز ہیں, چاہے وہ فروٹ یا ویجیٹیبل والے ہیں, ان سے کمشنر میٹنگ کریں گے. ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ 55 روپیز جو پیٹرول میں اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو یہ جو ڈیری فارمرز نے 100 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے 55 روپے اور یہ بڑھا دیں گے 100 روپے, تو مطلب یہ تو کہیں سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو اس وقت ریٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں وہی مارکیٹ میں اسی قیمت پر جو ہے وہ دودھ اویلیبل کرا. مڈ وے کے 70-50 ایسے کر لیں, 55 ہی کر لیں, 100 نہ کریں. نہیں 70-50-100 نہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ ایسوسی ایشنز اور ان سے کمشنر صاحب یہی بات کریں گے کہ جن چیزوں میں اگر قیمت نہ بڑھائی جائے وہ نہ بڑھائی جائے, لیکن کچھ چیزوں پہ قیمت بڑھانی ناگزیر ہوگی کیونکہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے. جو پیٹرول بڑھا ہے اور اسپیشلی ڈیزل بڑھا ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن کی گاڑیاں ہیں, لیکن اس وقت کراچی میں جو ہے انتظامیہ متحرک ہے, خاص طور پر دودھ والوں کے, کیونکہ میرے پاس خود یہ رپورٹ تھی کہ دودھ کچھ جگہ 100 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ 100 روپے اضافے کے ساتھ بیچ رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ جہاں اضافہ جی ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے. میری کمشنر صاحب سے خود بات ہوئی ہے ذاتی طور پہ, اور میں نے ان سے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, لیکن میں نے ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کو بلایا ہے کیونکہ انہوں نے خط لکھا ہے. میں ان سے بات چیت کروں گا. میری سندھ گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ جو ریٹ ہے اسی جگہ ریٹ روکا جائے, لیکن اگر کیونکہ مہنگائی کا طوفان تو آیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں رمضان اور عید کا تحفہ دیا ہے. سعدیہ تحفہ تو ملا سیلریڈ کلاس کو کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی. سیلریڈ کلاس طبقے کو تو اب سانس جو تھوڑے 2-4 سانس آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے ہیں. عید سے پہلے کراچی کی سڑکیں سعدیہ سننے خالی ہو گئی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تنخواہیں نہیں بڑھی, سیلریڈ کلاس طبقے کی تنخواہ تو بڑھی نہیں, دودھ بھی بڑھ گیا, کرائے بھی بڑھ گئے, روٹی, چینی, آٹا, کپڑا سب بڑھ گیا. سیلریڈ کلاس جائے گا تو کہاں پہ جائے گا؟ سائم جو کرائے کی اضافے والی خبر تھی اس کا سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے صبح اجلاس کیا ہے, اس پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ متحرک ہے کہ کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے جب تک گورنمنٹ کے ساتھ یہ تمام ایسوسی ایشنز بیٹھیں گی نہیں, بات نہیں کریں گی. ہماری کوشش ہے, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سیلری کلاس, میڈیوکر, مڈل کلاس پاکستان میں جس کا بہت بڑی آبادی ہے اس پر بہت بڑا بوجھ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈالا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ بالکل ہم اتحادی ہیں, ہم نے آپ کو ووٹ کیا ہے, لیکن ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں, لیکن ایسے ڈیسیجنز نہ کریں جس سے پاکستان کی عوام پس جائے. یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے,
पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, लोग फल सब्जी, वैसे ही हम माजरत के साथ मुसलमान जो है वो रमजान के महीने में हर चीज की हाइप क्रिएट कर देते हैं, हर चीज वैसे ही महंगी करते हैं, लेकिन अब तो ये बहुत अच्छा बहाना मिला है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से आपके तवज्जो से ये कहूंगी कि उन्होंने पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है उसको रिकंसिडर। काम आपने उन्हें याद दिला दिया, हम भी याद दिलाते रहेंगे वो क्या करे, लेकिन यहाँ पर जो आपके इख्तियार में है, दूध दही की कीमतें, चिकन की कीमतें, ये जी वो कमिश्नर साहब उसको, हाँ जी, उसको कमिश्नर साहब ने तमाम जो भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि जो है कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। रमजान का आखिरी अशरा है, आगे सादिया खबर आ गई है जी, ब्रेकिंग आ गई है इसी सेगमेंट के बीच में। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतें 300 रुपए तक करने का फैसला कर लिया है जनाब। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी हमारे पास, 300 रुपए तक का फैसला कर लिया गया है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से। तो अब जो आपको दूध की कीमत मिलेगी वो आपको 300 के अराउंड 300 कुछ रुपए, 300 रुपए का फैसला कर लिया गया बल्कि जनाब 300। तो हम बात यही कर रहे थे कि 100 रुपया इजाफा होगा, 120 रुपये होगा, तो वो बीच में खबर आ गई। अभी तो हम बातें कर रहे थे, आपने कहा देखें जी हमने तो बकायदा नहीं होने देंगे, क्रैकडाउन भी बताया। नहीं बिल्कुल क्रैकडाउन, हाँ जी क्रैकडाउन होगा, गवर्नमेंट क्रैकडाउन करेगी। जो 300 रुपए, क्योंकि दूध की कीमत का तकर्रुर कमिश्नर कराची करते हैं, कमिश्नर साहिबान की ये जिम्मेदारी है। क्रैकडाउन होगा, जो इस वक्त मुकर्ररा कीमत है 220 रुपए, उसी पर दूध शहर में दस्तयाब कराने के लिए हुकूमत मुतारिक है और उसी में कराएंगे। किसी की मनमानी नहीं होगी, कोई भी एसोसिएशन मनमानी करेगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चालान होंगे। अच्छा, वैसे उन्होंने कहा है कि हम ईद के बाद जो है कीमतें बढ़ाएंगे, अभी नहीं बढ़ा सके तो, लेकिन मे भी शायद हालात अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए जब तक। और नहीं जी, अल्लाह करेगा बिल्कुल। हालत जंग है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हालत जंग जरूर है, लेकिन रमजान का महीना है और वाकई इस वक्त सैलरी क्लास, मिडिल क्लास पर बहुत बड़ा बोझ आया है। बहुत बड़ा सैलरी क्लास तो बेचारे सिसक के सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सैलरी क्लास की अगर आप सैलरीज नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं फिर से कह देती हूँ, सैलरी क्लास की सैलरीज अगर आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है ना आपने, टैक्स का रेशो वो कम कर दें। सैलरीड क्लास बंदा कहाँ जाए? जो कवारे हैं वो शादियों करने का सोच ही नहीं रहे, और जिनकी शादियाँ हुई हैं वो ये सोच रहे हैं कि मतलब अब अपनी फैमिलीज को किस तरह सपोर्ट करें, किस तरह सस्टेन करें। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से आटा चीनी रोटी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो महंगी हो गई हैं। मैं यहाँ पर बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, नीड्स पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, सैलरी क्लास के ऊपर सारा बोझ है, बड़ी परेशानी है। नहीं होना है क्योंकि ये दुखती रग है जिस पे हाथ रख दिया गया है कि जनाब आपके मसाइल